السلام علیکم ناظرین، اس ایپیسوڈ کے شروعات میں ہم دیکھتے ہیں التوگا بڑی تعداد میں سپاہیوں کے ساتھ غار کے باہر پہنچتا ہے اور کہتا ہے عثمان موت کے پنجے کی طرف آ رہا ہے، ہم اس وقت تک انتظار کریں گے جب تک کہ وہ جال میں نہ پھنس جائے۔ نوکرو، جس راستے پر وہ سونے کے لیے نکلے ہیں وہ راستہ ان کے لیے قبر بنے گا۔ عثمان، تمہارا یہ دماغ، تمہارا یہ بے بس دماغ، اس بار یہ تمہیں اپنے انجام تک پہنچا دے گا۔ ادھر عثمان صاحب چند ساتھیوں کے ساتھ غار کی جانب جا رہے ہوتے ہیں۔ ادھر بالا خاتون خواتین سے کہتی ہے اگر صوفیہ سچ کہہ رہی ہوئی تو کیا ہوگا؟ اگر کل واقعی وہ حلیمہ کو قتل کر دیں تو؟ نہیں، مجھے کچھ کرنا ہوگا۔ گونچا کہتی ہے ماں ایسا مت کریں، ہم اس ناگن صوفیہ کی کسی بات پر بھروسہ نہیں کر سکتے۔ بالا خاتون کہتی ہے 3 دن زیادہ وقت نہیں ہے، اگر وہ 3 دن میں واپس نہ گئے تو حلیمہ کو مار دیں گے وہ، اگر دیر ہوگی تو کیا ہوگا؟ گونچا۔ ہلوفیرا کہتی ہے ماں صوفیہ آزاد ہونے کے لیے ایسا کر رہی ہے، اس غدار سے کچھ بھی توقع کی جا سکتی ہے، وہ آپ کی تکلیف کے ساتھ کھیل رہی ہے۔ فاطمہ بھی کہتی ہے ماں ہم اس پہ بھروسہ نہیں کر سکتے۔ حلیمہ کہتی ہے لیکن اگر صوفیہ سچ کہہ رہی ہوئی تو کیا ہوگا؟ انہوں نے اگر واقعی اسے مار ڈالا تو؟ بالا خاتون پریشان ہوتے ہوئے کہتی ہے میں ایک بار پھر اپنی بیٹی کو کھو دوں گی، میں نے ایک بار یہ درد سہا ہے، اب دوبارہ میں اس سے ملنے سے پہلے اسے کھونا برداشت نہیں کر سکتی۔ فاطمہ نے حوصلہ دیتے ہوئے کہتی ہے ماں ایسا کچھ نہیں ہوگا، ہم اپنی بہن سے ملیں گے۔ لیکن وہ ناگن صوفیہ جھوٹ بول رہی ہے، وہ تو یہ بھی نہیں جانتے کہ اسے گرفتار کر لیا گیا ہے۔ گونچا کہتی ہے ماں بابا کا انتظار کرتے ہیں۔ دوسری طرف عثمان صاحب اپنے ساتھیوں کے ساتھ غار کے پاس پہنچتے ہیں اور سب گھوڑوں سے اتر جاتے ہیں۔ کیوماس کہتا ہے وہ غار جہاں انہوں نے خزانہ چھپا رکھا تھا وہ تھوڑا آگے ہے۔ شامل کہتا ہے انہوں نے سونے کی حفاظت کے لیے ہر احتیاط برتی ہوگی۔ تو عثمان صاحب کہتے ہیں بالکل، جہاں ہم پہنچیں گے وہاں بہت سارے سپاہی ہوں گے، ہم ان سب کو ماریں گے۔ جان لو کہ اگر ان میں سے کوئی زندہ رہا اور بچ گیا تو ہمیں اس کی بھاری قیمت چکانی پڑے گی۔ اب چلو غار میں۔ وہ سب تلواریں بے نیام کرتے ہوئے آگے بڑھ جاتے ہیں۔ ادھر ایک سپاہی بھاگتا بھاگتا التوگا کے پاس جاتا ہے اور اس سے کہتا ہے عثمان اپنے راستے پر آئے التوگا۔ تو التوگا کہتا ہے آنے دو، نوکروں خون ریزی کے لیے تیار رہو، ہمارا شکار ہماری طرف بڑھتا آ رہا ہے، سب جگہ سنبھال لو۔ یہ کہتے ساتھ ہی التوگا غار میں چلا جاتا ہے جبکہ سپاہی چھپ جاتے ہیں۔ ادھر بالا خاتون ایک تھیلی لے کر صوفیہ کے پاس جاتی ہیں تو آنکھیں بند کیے ہوئے صوفیہ کہتی ہے کیا تم نے فیصلہ کر لیا بالا؟ تم نے ایک بار اپنی بیٹی کو کھو دیا اور دوبارہ اسے نہیں کھونا چاہتی۔ بالا خاتون سے دبوچتے ہوئے کہتی ہے تم مجھے میری بیٹی کے پاس لے کر جاؤ گی صوفیہ۔ یہ کہتے ساتھ ہی بالا خاتون سے کھولنے لگ جاتی ہیں اور صوفیہ کہتی ہے یہ اتنا آسان نہیں ہے بالا، بیٹی کو لے کر مجھے زندہ کیوں چھوڑو گی؟ مجھے پہلے یقین کرنا پڑے گا کہ تم مجھے نہیں مارو گی۔ بالا خاتون سے کہتی ہے ہم یہاں سے چپکے سے نکل جائیں گے، صرف میں اور تم۔ یہ کہتے ساتھ ہی اسے کپڑے نکال کر دکھاتی ہیں تو صوفیہ کہتی ہے اگر میرے پاس تلوار نہیں ہے تو تمہارے پاس بھی تلوار نہیں ہوگی۔ بالا خاتون تلوار نکالتے ہوئے کہتی ہیں ٹھیک ہے، میری تلوار بھی میرے پاس نہیں ہوگی، میں جاتے ہوئے چھوڑ جاؤں گی، تم مجھے میری بیٹی کے پاس لے کر جاؤ گی، میں تمہاری ناپاک روح سے اپنے ہاتھ آلودہ کرنے کے بجائے تمہیں آزاد کر دوں گی، میں یہ حلیمہ کے لیے کروں گی، میں نے سپاہیوں کو کام کے لیے بھیجا ہے، ہم پیچھے دیکھے بغیر یہاں سے بھاگ نکلیں گے۔ یہ کہتے ساتھ ہی اس پہ چادر ڈال دیتی ہیں، پھر اسے لے کر خیمے سے نکل جاتی ہیں۔ ادھر ہم دیکھتے ہیں کہ لوگان عثمان صاحب کے خفیہ ٹھکانے کے پاس موجود ہوتا ہے اور ٹھکانے کو دیکھتے ہوئے کہتا ہے تو تم یہاں چھپے ہوئے ہو، میں نے تمہیں ڈھونڈ لیا، تم لوگان سے بچ نہیں سکتے۔ یہ کہتے ساتھ ہی لوگان آگے بڑھ جاتا ہے جبکہ بالا خاتون صوفیہ کو لے کر آگے بڑھ رہی ہوتی ہیں اور چھپتے چھپاتے گھوڑے تک جا پہنچتی ہیں، پھر گھوڑے پر سوار ہو کر اسے کھینچتے ہوئے آگے بڑھتی ہیں۔ ادھر عثمان صاحب محتاط انداز میں غار کی جانب بڑھ رہے ہوتے ہیں اور آگے بڑھتے بڑھتے جال کو دیکھ جاتے ہیں جو التوگا نے ان کے لیے بچھایا ہوتا ہے۔ یہ دیکھ کر عثمان صاحب کہتے ہیں آگے ذرا ہوشیار رہنا، انہوں نے یقیناً جال بچھائے ہوں گے، ہر کوئی ہوشیاری سے آگے بڑھے، تیر تیار کرو۔ وہ سب احتیاط سے رسی پھلانگتے ہوئے آگے بڑھ جاتے ہیں۔ غار کے برابر پہنچتے ساتھ ہی عثمان صاحب کے حکم پر سپاہی منگولوں پہ تیر برسا دیتے ہیں۔ چند منگول جو غار کے باہر موجود ہوتے ہیں مارے جاتے ہیں۔ عثمان صاحب جیسے ہی غار کی جانب بڑھتے ہیں التوگا غار سے باہر آتا ہے اور کہتا ہے عثمان اپنے شیطانی گروہ کے ساتھ کیا ہوا؟ تمہارے چہرے کا رنگ کیوں اڑ گیا؟ کیا تم نے واقعی سوچا تھا کہ ہم اپنا خزانہ اس طرح چھوڑ دیتے ہیں؟ جیرکتے اسے کہتا ہے التوگا تمہارا اختتام آ گیا ہے، تم اپنے راستے سے پلٹ آؤ۔ عثمان صاحب کہتے ہیں جیسا کہ جیرکتے نے کہا التوگا تم بھی سیدھے راستے پہ آ جاؤ اور استغفار کر لو، اسلام قبول کر لو تاکہ تمہیں معافی مل جائے۔ جواب میں التوگا کہتا ہے میں اپنے راستے سے کبھی پیچھے نہیں ہٹوں گا، تم اپنے ایمان پہ قائم رہو۔ یہ سن کر عثمان صاحب کہتے ہیں تو پھر تم مر جاؤ گے۔ التوگا کہتا ہے کون مرے گا اور کون زندہ رہے گا اس کا فیصلہ تم نہیں کرو گے عثمان۔ نوکرو، اس کی آواز لگاتے ساتھ ہی منگول بڑی تعداد میں چاروں طرف سے نکلتے ہیں۔ یہ دیکھ کر عثمان صاحب تلوار بے نیام کرتے ہوئے کہتے ہیں اب واپسی کا کوئی راستہ نہیں ہے۔ یہ کہتے ساتھ ہی عثمان صاحب اور ان کے ساتھی منگولوں پہ ٹوٹ پڑتے ہیں۔ سپاہی بلبان بھی اپنی جنگی مارتے دکھا رہا ہوتا ہے، توران بھی کلہاڑے کا زبردست استعمال کرتا ہے۔ جیرکتے اور ایاز بھی مسلسل کافروں کو جہنم واصل کر رہے ہوتے ہیں۔ عثمان صاحب کی تلوار بھی آگ اگل رہی ہوتی ہے۔ جنگل میں بالا خاتون صوفیہ کو لے کر آگے بڑھ رہی ہوتی ہیں۔ صوفیہ خوش ہوتے ہوئے کہتی ہے میں نے زندگی میں کبھی نہیں سوچا تھا کہ تم میری نجات دہندہ بنو گی، مجھے تم نے اپنے ہاتھوں سے قبیلے سے فرار کروایا۔ ہاں، بالا خاتون اسے کھینچ کر گرا دیتی ہیں اور کہتی ہے صوفیہ میرے صبر کا امتحان نہ لو، مجھے بس یہ بتاؤ کہ یہ راستہ ہمیں کہاں لے کر جائے گا۔ صوفیہ جھوٹ بولتے ہوئے کہتی ہے حلیمہ کے پاس۔ کیا مجھے تمہیں اس بارے میں دوبارہ بتانا ہوگا؟ لیکن ایک بات یاد رکھو، وہ تمہاری بیٹی نہیں رہی، وہ ایک عیسائی ہے، وہ ترکوں سے نفرت کرتی ہے کیونکہ میں نے اس
اس کی پرورش کی۔ بالا خاتون اس سے کہتی ہے صوفیہ میں اپنی بیٹی کو تمہارے زہر سے پاک کر لوں گی، میں آج تمہیں اپنی بیٹی کے لیے چھوڑ رہی ہوں، لیکن میں قسم کھاتی ہوں کہ میں اپنے انتقام سے پیچھے نہیں ہٹوں گی۔ یہ کہتے ساتھ اسے کھینچتے ہوئے آگے بڑھتی ہیں۔ کائی قبیلے میں احسن بے کے روانہ ہونے ہی لگتی ہے کہ البائی اور بیگم اس کے پاس آتے ہیں۔ البائی کہتا ہے ایک اہم خبر ہے۔ بیگم کہتی ہے صوفیہ بازنطینیوں کی ایک اہم شخصیت، وہ اور اولوگان ہمارے اتحادی ہیں، عثمان نے اسے اغوا کر لیا ہے۔ البائی کہتا ہے ہمارا سب سے بڑا اتحادی اس کے ہاتھ میں ہے، اگر آپ حکم دیں تو۔ احسن بے کے بات کاٹتے ہوئے کہتی ہے حد میں رہو اپنی، تم مجھے مشورہ دینے والے ہوتے کون ہو؟ میں نے سنا ہے کہ کائی قبیلے کے لوگ عقل مند ہوتے ہیں، مگر تم کس پر گئے ہو البائی؟ جب میں یہاں پہ آئی تھی تو میں نے تمہیں کیا کہا تھا؟ البائی کہتا ہے اگر ہم اسے بچا لیں تو وہ بیکے کہتی ہے وہ میری اتحادی نہیں بن سکتی بلکہ نوکرانی بن سکتی ہے، جاؤ دفع ہو جاؤ، تم دونوں میرا کافی وقت برباد کر دیتی ہو۔ یہ کہتے سادی بیکے وہاں سے روانہ ہو جاتی ہے۔ غار کے باہر عثمان صاحب منگولوں کو جہنم واصل کرتے ہی چلے جاتے ہیں۔ یوسف اور سپاہیوں کے ہاتھوں بھی منگول بری طرح سے کٹ رہے ہوتے ہیں۔ التوگا نے جیرکتے پر تیر تانا ہوتا ہے۔ یہ محسوس کرتے ساتھ ہی عثمان صاحب خنجر پھینکتے ہیں جو اس کے بازو میں جا لگتا ہے، جس کی وجہ سے التوگا کا تیر خطا جاتا ہے۔ عثمان صاحب جیرکتے سے کہتے ہیں جیرکتے اس سے حساب برابر کرو۔ یہ سنتے ساتھ ہی جیرکتے التوگا کے سامنے جاتا ہے اور اس سے کہتا ہے میں نے تمہیں راہ راست پر لانے کے لیے جو کوشش کی اس کے لیے معذرت ہوا ہوں التوگا۔ جواباً التوگا کہتا ہے زبانوں کو نہیں بلکہ تلواروں کو بولنے دو۔ یہ سن کر جیرکتے کہتا ہے بالکل، میری تلواریں بھی خاموش نہیں رہیں گی۔ یہ کہتے ساتھ ہی وہ التوگا پہ حملہ کر دیتا ہے۔ دونوں ایک دوسرے پر زبردست حملے کرتے ہیں۔ جنگل میں بالا خاتون صوفیہ کو لے کر آگے بڑھ رہی ہوتی ہیں اور اس سے پوچھتی ہیں صوفیہ کتنا باقی ہے؟ کیا تمہیں لگتا ہے کہ مجھے نہیں معلوم کہ بازنطینی گشت کرنے والے سپاہی یہاں موجود ہیں؟ صوفیہ کہتی ہے یقیناً تمہیں معلوم ہوگا، لیکن ہم اس طرف جائیں گے، وہاں فوجی نہیں جاتے، پھر اس کے بعد ہم جنگل سے باہر نکل جائیں گے، ہم سوریہ شہر کے باہر ایک عیسائی گاؤں میں پہنچیں گے، تمہاری بیٹی وہاں ہے۔ یہ سن کر بالا خاتون خوش ہوتے ہوئے کہتی ہے حلیمہ وہاں ہے؟ ہاں۔ صوفیہ بالا خاتون سے کہتی ہے بالا کیا تمہیں ڈر نہیں لگتا؟ اپنی بیٹی کو لے جانے اور مجھے آزاد کرنے کے بعد کیا پتا میں تمہیں مار ڈالوں؟ بالا خاتون کہتی ہے میں اپنی بیٹی کے لیے سب کچھ خطرے میں ڈال سکتی ہوں صوفیہ، چاہے اس کے لیے مجھے ناگن سے بھی اتفاق کیوں نہ کرنا پڑے۔ تم جیسی ناگن میں نے اپنے پرانے دشمن تک کو قید سے چھڑا لیا اور تم سوچ رہی ہو کہ میں اپنی بیٹی کے لیے کیا کر سکتی ہوں؟ ڈرنا تمہیں چاہیے۔ یہ کہتے ساتھ ہی بالا خاتون اس لمحے کو یاد کرتی ہیں جب انہوں نے علاؤدین اور خواتین سے کہا تھا ہمارے پاس انتظار کرنے کا وقت نہیں ہے، میں صوفیہ کو قبیلے سے باہر لے جاؤں گی اور اکیلی اس کے ساتھ جاؤں گی، وہ مجھے حلیمہ کے پاس لے کر جائے گی۔ علاؤدین نے کہا تھا ماں وہ ناگن جال بچھا دے گی، تو بالا خاتون نے کہا تھا لیکن در حقیقت ہم اس کے لیے جال بچھائیں گے، تم گونچا اور سپاہیوں کے ساتھ چپکے سے ہمارا تعاقب کرو گی۔ اس خیال کے بعد صوفیہ بالا خاتون سے کہہ رہی ہوتی ہے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے بالا، ہم نے ایک معاہدہ کیا ہے اور ہم اس پہ قائم رہیں گے، اگر ہم سپاہیوں سے پہلے نہ گئے تو تمہاری بیٹی مر جائے گی، اب چلو۔ یہ کہتے سنتے ساتھ ہی وہ دونوں پھر سے آگے بڑھنے لگتی ہیں۔ تو ناظرین اس کے ساتھ ہی ایپیسوڈ بھی اختتام پذیر ہوتی ہے۔ ویڈیو پسند آئے تو لائک کر دیں، شیئر کر دیں، سبسکرائب نہیں کیا ہوا تو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ نوٹیفیکیشن والی گھنٹی کو دبانا مت بھولیں۔ ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے رکھیں اپنے اور اپنوں کا بہت زیادہ خیال۔ اللہ نگہبان۔